چلیے نیکسٹ ہم شروع کر لیتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں. کون کون جانتا ہے حضرت بلال کو؟ Who was بلال؟ ون ورڈ، ان کی شناخت، ان کی پہچان، ون ورڈ، مؤذن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن. آپ کے غلام نہیں تھے وہ. بلال رضی اللہ عنہ کا نام آتے ہی ساتھ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی سب سے اہم ترین ذمہ داری آذان دینا تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بہت سی خوبیاں ان کے اندر، ان کے ایمان پر استقامت اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت وغیرہ وغیرہ. ان کا نام بلال بن رباح الحبشی تھا، کنیت ابو عبداللہ تھی. یہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی. قریش کے قبیلہ بنو جمح کے آزاد کردہ غلام تھے. انہوں نے اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا تو ان کے آقا امیہ بن خلف جمحی قریشی نے ان کو سزائیں دینا شروع کر دی. ان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید لیا اور آزاد کر دیا. یہ سزاؤں پر صبر کرنے میں مشہور ہوئے، اور سزا کے دوران ان کا یہ مقولہ ہوتا تھا احد احد. یہ بہت مشہور ہوا کہ جب ان کو مارا جاتا اور کہا جاتا کہ تم توحید کا اقرار نہ کرو تو یہ مار کھاتے جاتے اور احد احد پکارتے جاتے کہ بس اللہ ایک ہے. بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا اپنا نفس اللہ کے راستے میں حقیر ہو گیا. انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں رہی کہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. یہاں تک کہ یہ لوگ ان کو سزا دے کر ان سے اکتا گئے تو انہوں نے ان کی گردن میں رسی ڈال کر بچوں کو پکڑا دی کہ وہ گھسیٹتے پھرے ان کو. یعنی جب بڑے مار مار کے تھک گئے تو بچوں کو رسی دے دی کہ انہیں گھسیٹیں، اور وہ ان کو مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان گھسیٹتے تو بلال رضی اللہ عنہ احد احد پکارتے چلے جاتے. باب مناقب بلال ابن رباح مولا ابی بکر رضی اللہ عنہما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ. بلال بن رباح کے مناقب کے بارے میں، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مولا تھے. مولا کا مطلب ہے آزاد کردہ غلام. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمعت، میں نے سنی، دفن علیک، تمہارے چپلوں کی آواز، بین یدی، اپنے آگے آگے، فی الجنت، جنت میں. یہ مقام تھا ان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس رات مجھے معراج کروائی گئی اس رات میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے ایک طرف میں نے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی تو میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بلال مؤذن ہے، یہ بلال ہیں. کیا وجہ تھی؟ کس وجہ سے ان کو یہ مقام ملا؟ اب اس پر غور کیجئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک عمل بتاؤ. یعنی مجھے بتاؤ کہ تمہیں اپنے کس عمل سے امید ہے کہ وہ بہت اچھا ہے اور اللہ نے قبول کر لیا ہوگا، جو تم نے اسلام لانے کے بعد کیا، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے. بلال رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب بھی میں نے رات یا دن میں کسی وقت وضو کیا تو میں نے اس وضو سے اتنی نماز پڑھ لی جتنی مقدر میں تھی. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وضو کیا ہو اور اس کے ساتھ نماز نہ پڑھی ہو. نوافل کا اہتمام. دوسری اور تیسری وجہ، یعنی پہلی وجہ وضو کے بعد نفل پڑھنا، دوسری اور تیسری وجہ ہر دفعہ آذان دینے کے بعد 2 رکعت پڑھنا، اور جب وضو نہ رہے تو وضو کر لینا، اور جب وضو کرے تو ساتھ ہی نماز پڑھ لینا. سنن ترمذی کی روایت ہے، بریدہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا اے بلال، کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہونے میں مجھ سے آگے نکل گئے، مجھ سے سبقت لے گئے؟ کیونکہ میں جب بھی جنت میں گیا، یعنی آپ کو خواب میں یا پھر معراج کے موقع پر دکھائی گئی تھی اور خواب میں آپ یعنی تشریف لے جاتے تھے، تو جب بھی میں داخل ہوا تم مجھ سے پہلے داخل ہو گئے،
میں نے اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آہٹ محسوس کی. آج رات بھی جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے تمہارے چلنے کی آہٹ وہاں محسوس کی. بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے آذان دی ہو اور 2 رکعتیں نہ پڑھی ہوں. آذان دی ہو اور 2 رکعتیں نہ پڑھی ہوں, اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں بے وضو ہوا ہوں اور میں نے اسی وقت وضو نہ کر لیا ہو. I always stay in the state of purity. اور یہ نہ سمجھا ہو کہ اللہ کے لیے میرے اوپر 2 رکعتیں واجب ہیں, یعنی مجھے اس وقت نماز پڑھنی چاہیے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہیں دونوں رکعتوں یا دونوں خصلتوں کی وجہ سے یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے, وضو اور نماز کی وجہ سے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں, لیکن نماز ہم پہ بہت بھاری. فرض نماز بھی جیسے تیسے ادا کرتے ہیں, نوافل تو کہاں, سنتیں تو ویسے ہی رخصت ہو گئی, جلدی جلدی جلدی. ہر موقع پر ایک ہی بات ان کو جنت میں آگے اگلے مقامات تک لے جانے والی ہے, اور وہ ہے نوافل. یہ فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی, نوافل کی بات ہو رہی ہے. آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں نماز سے محبت دے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہ ہمیں پاک صاف رہنے والوں میں شامل کر دے کہ وضو کی حالت میں رہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, کوئی بیماری ہوتی ہے, ان کا وضو زیادہ دیر نہیں رہتا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی بیماری ہمیشہ کے لیے لگ گئی ہے. ہر بیماری کا علاج ہے, اور اللہ, اس کا ایک نام الشافی ہے, وہ شفا دینے والا ہے. تو اس سے دعا بھی کیجیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کوشش کیجیے کہ وضو کے ساتھ رہیں. جب آپ واش روم جائیں تھوڑی دیر لگے گی, اور یہاں تو آپ دیکھیے اکثر موسم سرد رہتا ہے, جرابیں آپ نے پہنی ہوتی ہیں, تو صرف اوپر کے 2 بازو اور ایک چہرہ ہی تو دھونا ہوتا ہے. کلی اور ناک کتنا سا وضو میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنی دیر لگتی, بہت تھوڑی. صرف ہماری سستی ہوتی, اور کہتے ابھی بڑا کام ہے, جلدی جلدی چلو جلدی. حالانکہ اس کے بعد جب آپ وضو سے ہوں گے تو آپ کی کیفیت ہی بدلی ہوئی ہوگی, آپ کے اندر ایک اطمینان, ایک سکون اور ایک خوشی ہوگی. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے, زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف طرح کی ذمہ داریاں ہوتی. کبھی آپ کے اوپر کاموں کا بہت سٹریس اور پریشر ہوتا ہے, ہفتے کے کچھ دن کے کچھ حصے بہت مصروف ہو سکتے ہیں, لیکن ہم سب ایمانداری سے جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اوقات ہم پر ایسے ضرور آتے ہیں کہ جس میں ہمارا اپنا ٹائم ہوتا ہے. اس دن وہ بہن بتا رہی تھی کہ جب سارے گھر والے جاتے ہیں میں خوش ہو جاتی ہوں, میں دروازہ بند کرتی ہوں اور خوب قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہوں. تو جس کو نماز سے محبت ہوگی وہ کیا کرے گا, نماز کی طرف دوڑے گا. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایسے محاورے ہو گئے کہ لوگوں نے نماز کی اہمیت کم کر دی, یہ کہہ کہ ہم نے دیکھے ہیں نماز پڑھنے والے. ٹھیک ہے, نماز پڑھنے والوں کو اپنا اخلاق اور معاملات درست رکھنے چاہیے, لیکن اس میں نماز کا کوئی قصور نہیں. قرآن بتاتا ہے کہ نماز تو انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اور پھر ملا کی دوڑ مسجد تک, بھی تم اپنی جاب پہ دوڑتے ہو تو وہ اپنے کام سے دوڑتا ہے, اس کی یہ جاب ہے. تو نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. یعنی جو 5 وقت کا پابند ہو جائے اور اگر کوئی نفل پڑھنا شروع کر دے تو اس کو تو پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا, تب یہ بار بار نفلیں پڑھتا ہے. مسئلہ کس کی زندگی میں نہیں ہے, ہر ایک کی زندگی میں ہے. تو مسئلوں کا حل سب سے پہلے قرآن نے کیا بتایا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز سے مدد لو. تو اگر آپ کی عادت میں نماز کا شوق ہو جائے اور نماز کی رغبت ہو جائے اور نماز کی طرف توجہ ہو جائے, اور اپنے فرصت کے اوقات میں کچھ نہ کچھ وقت نکال کر نماز کی طرف آپ دوڑیں, کیسے مسائل نہیں دوڑ جائیں گے, بھاگ جائیں گے. اور ڈپریشن کا تو علاج یہی ہے کہ آپ اپنے بازو دھوتے ہیں, اپنا چہرہ دھوتے ہیں, اپنے کانوں کو مسح کرتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کے اوپر سے وہ نجاست اترتی ہے, وہ پریشانی اترتی ہے. آپ دیکھیے جنگ بدر میں کیا ہوا تھا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارش نازل کی اور پھر اس سے مسلمانوں کو سکون دیا, ان کے وسوسوں کو دور کیا. شیطان کی نجاست, اب شیطان کی نجاست کیا ہے؟ شیطان کی نجاست وسوسے ہیں.
وہ ہمیں غمگین رکھتا ہے، وہ ہمیں خوف زدہ رکھتا ہے، وہ ہمیں پریشان رکھتا ہے، ایسی باتوں کے بارے میں سوچواتا رہتا ہے جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور ہمیں خوف دلاتا ہے یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو گیا تو کچھ ہمارے پاسٹ ایکسپیرینس ہوتے ہیں برے جن کی وجہ سے ہم اپنے فیوچر کے بارے میں پریشان رہتے ہیں. تو ضروری تو نہیں کہ جو پاسٹ میں ہو چکا وہ ضروری دہرایا جائے گا، وہ تبدیل بھی ہو جائے گا. جن لوگوں کے ساتھ ہماری کچھ انبن ہوئی، اللہ ان کے لیے ہمارے دلوں میں محبت بھی پیدا کر سکتا ہے. لیکن بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ ان کے ایمان پر استقامت کے بعد ان کی نماز سے محبت اور نوافل سے محبت ہے. اور پھر اذان دینے والوں کے جو بلند مقام ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. حضرت بلال کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے مکہ میں، وہ غلام تھے، وہ سیاہ فام تھے، نہ شکل و صورت، نہ مال، نہ خاندان، نہ بال بچے، کچھ بھی تو نہیں دنیا کا، لیکن کیسی محبتیں کمائی کہ آج ہم میں سے کتنے لوگ اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں اور محبت سے رکھتے ہیں. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا وہ بھی نماز پڑھتا ہے کیونکہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. کسی کی بھی محبت کی کمی کا شکوہ ہے نا تو اس سے شکوے کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رغبت کرے، اللہ اس کا دل آپ کے لیے نرم کر دے گا. بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ آیتیں بھی نازل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ ان سے اور ان جیسوں سے جڑ کر رہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم 6 غریب افراد کے بارے میں نازل ہوئی، میرے، ابن مسعود، صہیب، عمار، مقداد اور بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں. کہتے ہیں کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم ان کے پیروکار نہیں بننا چاہتے، لہٰذا آپ انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیں. یعنی ہم آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ غلام اور غریب لوگ جن کا کوئی سٹیٹس نہیں، یہ آپ کے آس پاس بیٹھے رہتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کہ ہم اعلی مقام کے لوگ ہیں، آپ ان کو ہٹا دیں، ہم آ جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ قریش کی اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی مشیت سے کوئی خیال آیا. شاید آپ نے سوچا اچھا اگر یہ مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، ذرا ان کو ایک طرف کرتا ہوں اور ان کو بلا لیتا ہوں، واللہ عالم. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ان لوگوں کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے گا جو صبح و شام اپنے رب کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. یریدون وجہہ، وجہ کو وجہ ہی کہیں گے، اللہ کا چہرہ، وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کی ملاقات چاہتے ہیں. انہیں آپ سے اور کچھ نہیں، یہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ یہ صرف اللہ کی محبت میں آتے ہیں، یہ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، شوق سے آتے ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں، ان کو نہیں ہٹانا یہاں سے. کیا مقام تھا اللہ کی نگاہ میں ان لوگوں کا جو اللہ کی خاطر آپ کے پاس آتے تھے. اور وہ بڑے بڑے قریش کے سردار، کوئی مقام نہ تھا ان کا اللہ کی نگاہ میں کہ جو آپ کے پاس آنے کے لیے شرائط لگاتے تھے. پھر اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، معاویہ بن قرہ نے عائد بن عمر سے روایت کی کہ ابو سفیان چند لوگوں کی موجودگی میں سلمان، صہیب اور بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. انہوں نے ابو سفیان وغیرہ سے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمن کی گردن میں اپنی جگہ تک نہیں پہنچی. کہتے ہیں اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ قریش کے شیخ کے بارے میں، سردار کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور انہیں آ کر یہ واقعہ بتایا، یہ بات بتائی کہ اس طرح بلال یہ کہہ رہے تھے تو میں نے یہ کہا. آپ نے فرمایا ابو بکر شاید تم نے ان کو ناراض کر دیا ہو، یعنی تم نے ان کی بات کو کاٹا. اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو اپنے رب کو ناراض کیا، اگر تم نے بلال کو ناراض کیا تو اپنے رب کو ناراض کیا. ابو بکر فوراً ان کے پاس آئے اور کہا اے میرے بھائیو، کیا میں نے تمہیں ناراض کیا؟ انہوں نے کہا نہیں میرے بھائی، یغفر اللہ لکا، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، ہم نے آپ کی بات کو مائنڈ نہیں کیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ ان غلاموں کا ایمان کی وجہ سے کتنا بڑا مقام تھا. کوئی بھی شخص جو اللہ کی نگاہوں میں مقرب بننا چاہتا ہے اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ نیکی میں آگے بڑھے، ان کاموں میں آگے بڑھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے.
بلال رضی اللہ عنہ کی جو اہم ترین ذمہ داری تھی وہ آذان کی ذمہ داری تھی، کیونکہ ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی. یہ دور جاہلیت میں گیت گاتے تھے. ان کے اسلام لانے کے بعد جب آذان کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ان کو دے دی. اس کے علاوہ حضرت ابن ام مکتوم نابینا جو تھے وہ بھی آپ کے مؤذن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار یہ فکر ہوئی کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے. تو ہوا یہ کہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی اپنی مجلس سے لوٹے تو وہ بھی اسی چیز کے بارے میں فکر مند تھے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے. تو انہیں خواب میں آذان سنائی گئی تو وہ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ کو خبر دی. تو آپ نے فرمایا اے بلال کھڑے ہو جاؤ، دیکھو جو عبداللہ بن زید تمہیں بتائے وہی کرو. چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے آذان دی. جب حضرت عمر نے یہ آذان سنی تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے، یہی سنا ہے اپنے خواب میں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی مزید تصدیق ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے، اور پھر بلال کے ساتھ حضرت عبداللہ کو کھڑا کیا اور ان کو کہا کہ بلند آواز سے آذان کہیں، اور پھر اس کے بعد وہ آذان کہنے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ بھی سکھایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کو ڈیوٹی دی جائے تو اس کو اس کی جاب ڈسکرپشن بھی بتائی جائے، اس کو ایکسپلین بھی کیا جائے کہ تم نے کیا کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے بلال جب تم آذان دو تو ٹھہر ٹھہر کر دو، اور جب اقامت کہو تو جلدی جلدی کہو، اور اپنی آذان اور اقامت کے درمیان اس قدر وقفہ رکھو کہ کھانے پینے والا اپنا کھانا پینا ختم کر لے، اور اگر کوئی واش روم میں ہے تو اپنی ضرورت پوری کر لے، اور اس وقت تک اقامت نہ کہو جب تک میں تمہیں نظر نہ آ جاؤں. تو جابر کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ آذان کو کبھی بھی مؤخر نہیں کرتے تھے، یعنی اپنے وقت سے دیر نہیں کرتے تھے. البتہ اقامت کبھی کبھی مؤخر کر دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں، کیونکہ جب تک آپ تشریف نہیں لاتے تھے تو وہ اقامت نہیں کہتے تھے، جب آپ کو دیکھ لیتے تو اقامت کہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہتے کہ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال اقامت کہو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. یعنی آپ ان کی اقامت سے پھر بعد میں نماز پڑھاتے تو اس نماز سے آپ کو راحت اور سکون ملتا. پھر فجر کے وقت سے پہلے بھی یہ اذان دیتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ نماز تک پہنچ سکیں، اپنا سحری کچھ نہ کچھ کھا لیں. پھر اسی طرح یہی اذان دیتے، یہی اقامت کہتے تھے، یعنی کوئی اور اقامت نہیں کہتا تھا، یہی اقامت کہتے تھے. جمعے کے دن بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھتے تو بلال اذان دیتے تھے، اور جب ممبر سے نیچے اترتے وہی اقامت کہتے. آپ کو اذان میں دوہرے کلمات جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنے کا حکم دیا گیا، لیکن اقامت میں اکہرے سنگل اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور ذرا تیزی سے پڑھنا. تو کبھی آپ کو بھی ایسا کرنے کا موقع آئے تو اذان نہ دینے کھڑے ہو جائیں. کچھ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے نا کہ ذرا اقامت کہہ دیں تو وہ اتنے آرام آرام سے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے اذان دی جا رہی ہو. تو اقامت تیز کہنی چاہیے اور سنگل ٹائم. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں وہ آسن طریقے سے ذمہ داری ادا کرتے تھے. اگر کہیں آپ باہر تشریف لے جاتے تو بھی اپنے وقت پر اذان دیتے. اور ایک موقع پر آپ نے اذان دی اور حضرت ابوبکر نے آپ کی غیر موجودگی میں نماز پڑھائی، اور ان کی اذان کا جو انداز تھا وہ بھی بہت زبردست تھا. جب اذان دیتے تھے تو دائیں طرف بھی رخ کرتے تھے اور بائیں طرف بھی، دائیں اور بائیں جانب چہرہ کر کے حی علی الصلاۃ اور پھر حی علی الفلاح کہا کرتے تھے. ان کی آخری اذان وہ تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن، بس اس کے بعد انہوں نے مدینہ میں پھر اذان نہیں دی. جب عمر بن خطاب نے بیت المقدس فتح کیا تو مسلمانوں نے ان کو درخواست کی کہ بلال سے کہیں آج اذان دیں. تو انہیں پھر آمادہ کیا گیا تو انہوں نے پھر اذان دی تو سارے صحابہ بہت روئے اور سب سے زیادہ حضرت عمر روئے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.